اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں اے میرے مالک اس دنیا میں ہمارے لیے نیکیاں اور حسنات عطا فرما اور آخرت کی نیکیاں بھی ہمارے شامل حال فرما۔ یہ قرآن کریم کی وہ متوازن آیت ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت اور اس کے توازن کو ذکر کیا گیا ہے۔ بغیر دنیا کے آخرت نہیں بن سکتی اور آخرت اپنے بننے کے لیے محتاج ہے اس دنیا کی۔ خداوند عالم نے دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ اس سے آخرت کمائی جائے۔ دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ اس دنیا کے بعد کے مرحلوں کے لیے اپنے آپ کو آراستہ اور آمادہ کیا جائے۔ دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو انسان ہیں وہ اپنے لیے سفر آخرت کا آذوقہ اور ذخیرہ فراہم کریں۔ امیر المؤمنین نماز جمعہ کے خطبے میں یہ فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد و بعد السفر، آہ زاد سفر کتنا مختصر ہے اور خود سفر کتنا طولانی ہے۔ یہ عجیب و غریب جملہ ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے ہم جب سفر کے اوپر جاتے ہیں تو ہم اپنے سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان، آرام کرنے کا سامان، ساری چیزیں لے کر کے جاتے ہیں، اور اگر راستے میں پانی کہیں نہ ملے اور پانی ختم ہو جائے تو کیسے حالات ہمارے ہوتے ہیں۔ کھانا اگر کہیں نہ ملے اور ختم ہو جائے تو کیسے حالات ہمارے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا زیادہ سے زیادہ زاد راہ آخرت اکٹھا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ دنیا یہاں رکنے کے لیے، یہاں ٹھہرنے کے لیے، یہاں عیش کرنے کے لیے، یہاں آرام کرنے کے لیے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا عیش کی جگہ ہوتی تو کسی کو مرنے نہ دیا جاتا، یہ دنیا عیش کی جگہ ہوتی تو کوئی بیمار نہ پڑتا، یہ دنیا عیش کی جگہ ہوتی تو مال و اسباب چوری نہ جاتا اور ختم نہ ہوتا، یہ دنیا عیش کی دنیا ہوتی اور سکون ہمیشہ کی دنیا ہوتی تو یہاں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ یہاں ہونے والا نقصان، یہاں زراعتوں کا جل جانا، یہاں بضاعتوں کا لٹ جانا، مال و اسباب کا لٹ جانا، یہاں انسان کا مریض ہو جانا، یہاں بیمار ہو جانا، یہاں سفر کرتے ہوئے لٹ جانا، اور یہاں دنیا کا ہاتھ میں آنے کے بعد ہاتھ سے پھسل جانا، یہ خود بتاتا ہے کہ یہ دنیا دائمی نہیں ہے۔ اگر دائمی ہوتی تو یہ تمام چیزیں نہ ہوتیں، اس لیے کہ پروردگار عالم اس کی حفاظت کا خود انتظام کرتا اور پھر یہیں ہمیشہ کے لیے انسان کو رکھتا۔ لیکن خداوند عالم
پست جگہ کے اوپر انسان کو نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ اعلیٰ جگہ کے اوپر انسان کو رکھنا چاہتا ہے، اور وہاں کے لیے خود اس سے یہ کہا ہے کہ تم انتظام کر کے آؤ، اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں سے آخرت حاصل کرو، اور آخرت کے لیے ذریعہ آذوقہ زاد راہ حاصل کرو، اور پھر وہاں آؤ۔ آخرت کے لیے زاد راہ حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان 4 قسم کے ہوتے ہیں، ان کی سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے انسان جو ہوتے ہیں ان کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، وہ اسی دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ان کی سوچیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کی فکریں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کے تصورات الگ الگ ہوتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا الگ الگ ہوتا ہے، ان کی ذہنی رو الگ ہوتی ہے۔ 4 قسم کے انسان کیسے ہوتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان 4 طرح کے ہیں۔ ایک ہے کریم۔ کریم اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو اس اعلیٰ درجے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی اس کے سامنے آتا ہے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنی ضرورت کا خیال ہی نہیں کرتا، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اسے کریم کہتے ہیں۔ امیر المومنین گھر سے نکلے، 3 دن کا فاقہ ہے، کسی سے 1 درہم قرض لیا ہے تاکہ گھر کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کریں۔ راستے میں جناب مقداد سے ملاقات ہوتی ہے، جناب مقداد کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین حال پوچھتے ہیں مقداد کا، اور مقداد یہ کہتے ہیں مولا آج 4تھا دن ہے، بچوں کی بھوک اور ان کا بلبلانا دیکھا نہیں گیا، گھر سے باہر نکل آیا، آج 4 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں میرے یہاں 3 دن کا فاقہ ہے، تمہارے یہاں 4 دن کا فاقہ ہے، تم زیادہ حقدار ہو، یہ درہم جو میں نے ابھی لیے ہیں یہ اسے تم رکھ لو اور اپنے گھر کے لیے رزق کا انتظام کرو اور کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اسے کہتے ہیں کریم۔ کریم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حسنین کی بیماری کے بعد اہل بیت علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں، اور جب افطار کے اوپر بیٹھتے ہیں تو سائل آ کے کہتا ہے کہ ہم مسکین ہیں، ساری روٹیاں سائل کی جھولیوں میں۔ دوسرے دن جب افطار کا موقع آتا ہے اور روٹیاں جناب سیدہ پکاتی ہیں، افطار کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ سائل آ کے کہتا ہے ہم یتیم ہیں، ساری روٹیاں یتیم کی جھولیوں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر پانی سے افطار کیا جاتا ہے۔ تیسرے دن پھر یہی کیفیت ہوتی ہے، روزے کے افطار کے وقت اسیر آتا ہے اور سوال کرتا ہے، اس کی جھولی میں بھی ساری روٹیاں ڈال دی جاتی ہیں اور خود پانی سے افطار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے کریم۔ یہ دنیا ہی میں رہتے ہیں، ہماری اور آپ کی طرح اسی طرح سے دنیا میں زندگی بسر کی ہے اہل بیت علیہ السلام نے، لیکن ان کی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے آخرت کا خزانہ لے کر کے جا رہے ہیں، اس دنیا سے آخرت کو اس طرح لے کر کے جا رہے ہیں کہ آخرت کی ساری ملکیت ان کی اجازت سے تقسیم ہو رہی ہے، ان کی شفاعت سے تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ ہے ان افراد کی شان کے جسے کریم کہتے ہیں۔ تو انسان کی ایک اعلیٰ قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کریم کہلاتا ہے۔ امام حسن مجتبی بھی کریم ہیں، ان کی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ خود ویسے ہی معمولی غذا حاصل کرتے ہیں اپنے لیے، لیکن آنے والوں کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں اور انواع و اقسام کی نعمتیں دسترخوان کے اوپر لا کے رکھتے ہیں تاکہ کسی کو کسی ضرورت کا احساس نہ ہونے پائے۔
یہ ہے کریم آل محمد علیہ السلام۔ تو انسان کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ کریم ہوتا ہے، دوسری قسم انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی دنیا میں رہنے والے افراد کہ وہ سخی ہوتا ہے۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی وہ انسان ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے، خود بھی سیر ہوتا ہے، دوسروں کو بھی سیر کرتا ہے، خود بھی لباس پہنتا ہے، دوسروں کو بھی لباس پہناتا ہے، خود بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، دوسروں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ ایسے انسان کو سخی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے زندگی کا سبق حاصل کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر ان کی غلامی کرتے ہوئے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے دنیا والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جناب سلمان ہوں، جناب ابوذر ہوں، جناب مقداد ہوں، جناب عمار ہوں، یا اور دوسری شخصیتیں کہ جنہوں نے اہل بیت سے سبق حاصل کیا۔ جناب سلمان اور جناب ابوذر کا امتحان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا، اور وہ بھی اس طرح سے لیا کہ 1 درہم دیا کہ دوسرے روز اس کا حساب لوں گا۔ دوسرے روز آئے، پیغمبر نے ایک لوہے کا توا آگ کے اوپر رکھا اور ابوذر سے کہا اس توے کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر کے بتاؤ تم نے 1 درہم کا کیا خرچ کیا، کس طرح سے خرچ کیا۔ جناب ابوذر نے پاؤں رکھا، 2-3 چیزیں گنائی کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور پھر جلدی سے اترے جب تک پاؤں جل گئے تھے، پاؤں کا تلوا جل گیا تھا۔ جناب سلمان سے کہا کہ تم اپنا حساب دو۔ جناب سلمان نے پاؤں رکھا اور فرمایا صدقہ دیا، جلدی سے اتر گئے۔ دنیا کے اندر، اسی دنیا کے اندر ایسے افراد بھی ہیں کہ سخاوت جن کے اوپر ناز کرتی ہے۔ تیسری قسم کا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو بخیل ہوتا ہے۔ بخیل کون سا انسان ہوتا ہے؟ وہ بخیل وہ اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو وہ اپنے لیے کماتا ہے اور اپنے ہی اوپر خرچ کرتا ہے اور دوسروں کے اوپر کچھ خرچ نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک نہیں کرتا، دوسروں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ لوگ اس کے دروازے کے اوپر آتے ہیں یہ سوچ کے آتے ہیں کہ اسے پروردگار عالم نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، کچھ میرے کام آئے گا، لیکن وہ اسے دنیا سے دروازے سے مایوس کر کے واپس کر دیتا ہے، اور بخل کی بنیاد کے اوپر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ خود کھاتا ہے، دوسروں کو نہیں کھلاتا، خود پہنتا ہے، دوسروں کو نہیں پہناتا، خود اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، دوسروں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو بخیل کہتے ہیں۔ قارون دولت کے انبار اس کے یہاں لگے ہوئے تھے، لیکن وہ بخیل تھا، کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا تھا۔ ایسی مثالیں نہ جانے کتنی ہیں کہ جو ہمیں تاریخ اسلام میں نظر آتی ہیں۔ چوتھا شخص وہ ہے کہ جو لئیم کہلاتا ہے۔ لئیم وہ ہے کہ جو نہ خود کھاتا ہے اور نہ دوسروں کو کھانے دیتا ہے، نہ خود پہنتا ہے نہ دوسروں کو پہننے دیتا ہے، نہ خود اچھی زندگی بسر کرتا ہے نہ دوسروں کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔ صرف اور صرف اسے دنیا کی ہوس ہے۔ وہ پیسہ اکٹھا کرتا جاتا ہے، وہ پیسہ حاصل کر کے اس کو خزانے میں اپنے اکٹھا کرتا جاتا ہے۔ بہت سے سڑکوں کے اوپر بیٹھنے والے فقیر جب مرتے ہیں تو ان کے پاس سے لاکھوں اور کروڑوں کی دولت ملتی ہے۔ آیا انہوں نے اپنے اوپر بھی خرچ کیا؟ نہیں۔ دوسروں کے لیے خرچ کیا؟ نہیں۔ ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے دولت اکٹھا کی، مال اکٹھا کیا، یا کسی بھی طرح سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فقیر نہیں ہیں لیکن لئیم ہیں، ایسے ہیں کہ جو کماتے ہیں دنیا کو، اکٹھا کرتے ہیں دنیا کو، بھرتے ہیں اپنی جیب میں، لیکن خود بھی اگر کھانا ہوتا ہے تو سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں، خود بھی اگر کچھ پھل لینا ہوتا ہے تو معمولی قسم کے پھل لیتے ہیں، بہت کم
کپڑے خریدتے ہیں، بہت دنوں کے بعد کپڑے خریدتے ہیں، جب کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو کپڑے خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ان کی الماریوں کو دیکھا جائے تو ان کی الماریاں مال و دولت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لئیم ہیں۔ انسان کی یہ کیٹیگریاں بتاتی ہیں کہ انسان نے دنیا اور آخرت کو کیسے حاصل کیا۔ یہاں توازن جو دنیا اور آخرت کا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو کریم ہے اور جو سخی ہے وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا آخرت کے اوپر، بلکہ آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ کریم اپنی آخرت بناتا ہے کرم کر کے، سخی اپنی آخرت بناتا ہے سخاوت کر کے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کر کے۔ بخیل اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے بخل کر کے، کسی کے حوالے کچھ نہ کر کے، کسی کی مدد نہ کر کے۔ اور لئیم اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اسے کچھ نصیب نہیں ہوا اور آخرت میں بھی اسے کچھ نصیب نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ انسان کہ جو اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ یہ دنیا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم توازن کے ساتھ اور برابری کے ساتھ زندگی بسر کریں تو یہ دنیا ہماری ضرورتیں بھی پوری کر سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنوار سکتی ہے۔ اور آخرت کے سنوارنے کا ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جس قدر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا اسی قدر انسان کی آخرت اور عاقبت بنتی چلی جائے گی۔ دنیا کو اپنے لیے محبوب قرار دینا آخرت کی منزلت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنتا۔ کربلا میں دو طرح کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو دنیا کے لیے حسین اور اصحاب حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس صف میں عمر سعد کھڑا ہے، شمر کھڑا ہے، خولی کھڑا ہے، سنان ابن انس کھڑا ہے۔ ان سب کو حرص سے دنیا ہے اور مال دنیا ہے۔ انہیں اس کا احساس ہی نہیں کہ جن کے ہاتھوں میں، جن کی مٹھیوں میں آخرت ہے، ان کے قتل کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مال دنیا کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں، منصب دنیا کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں، تاج دنیا کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں، آرام و آسائش کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں دنیا کی، اور حسین کی طرف رخ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قافلہ حسینی میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال حر کے جیسی ہے۔ حر نے دنیا کی سرداری چھوڑی، دنیا کی دولت چھوڑی، دنیا کا مال و منال چھوڑا، دنیا کی رونق کو تج دیا اور عیش و آرام کو ٹھوکر مار دی، اور صرف اس لیے کہ نواسہ رسول کی نصرت کرنا ہے، صرف اس لیے کہ دنیا کے بجائے آخرت کی عزت و آبرو حاصل کرنی ہے، صرف اس لیے کہ یہ سوچ کر کے چلے تھے کہ ہم حسین کی طرف جا رہے ہیں جو فرزند رسول ہیں، جو شافع محشر کے نواسے ہیں، جو خود شافع محشر ہیں۔ ہم ہی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حسین کی خواتین کے دلوں کو دہلایا۔ ہم ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے پانی پینے کے بعد بھی اسی لشکر میں مل کر حسین کے بچوں کے اوپر پانی بند کیا۔ لیکن صبح عاشور آتا ہے اور آنے کے بعد حسین کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حسین اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں، حر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام رکھا ہے۔ اگر کوئی کریم کے بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ سلوک کیا، یہ سلوک کیا، لیکن حسین کریم تھے۔ حسین نے کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ سینے سے لگانے کے بعد کہا، تمہاری ماں نے کتنا اچھا تمہارا نام حر رکھا ہے، تم دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر ہو۔ یہ توازن دنیا اور آخرت جملہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں اس طرح نمایاں ہے۔ اور جب جوان کو بھیجتا ہے حر
مقتل میں جنگ کرنے کے لیے، اور وہ زخموں سے چور ہو کر زمین کے اوپر گرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہوا جاتا ہے کہ کیسے جوان کے لاشے کے اوپر جاؤں گا اور کس طرح اس کے ایڑیاں رگڑنے کا تماشا دیکھوں گا۔ لیکن جب حر اپنے جوان کے لاشے کے اوپر پہنچا تو دیکھا اس کا امام پہلے موجود ہے اور آواز دے رہا ہے، اے حر جاؤ خیمے میں بیٹھو، بوڑھا باپ جوان کے لاشے کے اوپر نہیں آتا۔ میں کہوں گا سید الشہداء، مولا جب علی اکبر آپ کو پکاریں تو آپ بھی حر کو آواز دے لیجئے گا، اے حر کڑیل جوان نے مجھے آواز دی ہے، آؤ آ کر کے مدد کرو تاکہ میں اپنے جوان کا لاشا خیموں تک پہنچا سکوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔